Gulliver travel as an allegory. Allegory means a story based on two levels. Allegory کسے کہتے ہیں کہ ایسی اسٹوری جو کہ ٹو لیولس پہ بیس کرتی ہے، یعنی اپیرنٹلی اس کا کچھ اور میننگ ہوتا ہے اور ڈیپر لیول پہ یا انر لیول پہ اس کا کوئی اور میننگ ہوتا ہے. تو یہ جو گلیورس ٹریول ہے جوناتھن سوئفٹ کی، یہ اسی طرح کی ہے. Allegory means a story based on two levels, apparent level and deeper. Gulliver's Travel by Jonathan Swift is a masterpiece of allegory because on the surface it contains a story full of adventures. یعنی ہم اپیرنٹلی جب دیکھتے ہیں نا تو یہ ایک سفر کے بارے میں کہانی ہے کہ ایک آدمی ہے، اس کو سفر کرنے کا بہت زیادہ شوق ہے. وہ ڈفرینٹ لینڈس کی جو ہے سیر کرتا ہے اور ہر جگہ پہ جا کے نا اسے ایک نئی چیز دیکھنے کو ملتی ہے، نئے ایکسپیرینسز دیکھنے کو ملتے ہیں. And fanciful accounts of strange and wonderful lands that appeal to the young minds to the great extent, but on deeper level, it is a story full of bitter satire on the stupidities and absurdities of mankind in general. یعنی دیکھنے پہ تو اپیرنٹ لیول پہ یہ ایک انٹرسٹنگ اسٹوری ہے جن سے جو ہے ریڈرز جو ہیں بہت زیادہ مزے کے ساتھ یا انٹرسٹ لے کے جو ہے ریڈ کرتے ہیں، لیکن ڈیپر لیول پہ دیکھا جائے تو اس میں اصل میں جوناتھن سوئفٹ نے سٹائر کیا ہے انسانیت پہ کہ کس طرح لوگ جو ہیں اسٹوپیڈیٹیز اور ابزرڈیٹیز میں اپنی پاورز کو، اپنی سائنس کو، اپنی ٹیکنالوجی کو جو ہے ضائع کر دیتے ہیں. اینڈ آن انگلش پالیٹکس اینڈ پولیٹیشینز آف دا ٹائم ان پرٹیکولر، اور خاص طور پہ اس نے سٹائر کیا ہے انگلش کے پولیٹکس پہ اور وہاں کے جو سیاست ہے نا ان بارے میں. اب بات کرتے ہیں فرسٹ وائج کی. ان دا فرسٹ وائج ٹو للی پورٹ وی سی دیٹ گلیورز شپ از ریکڈ. ریکڈ کا مطلب ہوتا ہے ڈوب جانا یا تباہ ہو جانا، رونڈ ہو جانا. اینڈ ہی سویمس ٹو دا شور آف للی پورٹ. فرسٹ وائج میں کیا ہوتا ہے کہ جو گلیور کی جو شپ ہوتی ہے وہ ڈوب جاتی ہے اور جو ہے نا وہ ایک وہ کنارے پہ پہنچ جاتی ہے للی پوٹ کے. للی پوٹ کون سی جگہ ہے؟ ہیئر دا پیپل آر پگمیز. بہت زیادہ پگمیز کہتے ہیں بونے کو، بہت زیادہ جو اسمال سائز کی ہوتے ہیں. اینڈ ہارڈلی ابو 6 inches ان ہائٹ، اور ان کی جو ہائٹ ہے وہ 6 inches تک ہے جسٹ. گلیور بیکمز این آبجیکٹ آف کیوریسٹی فار دیم. جب گلیور وہاں پہ جاتا ہے تو وہ ایک عام جو انسان کی ہائٹ ہوتی ہے اتنی اس کی ہائٹ ہوتی ہے، تو وہ سب ان کے لیے جو ہے نا ایک تجسس کا باعث بن جاتا ہے. وہ اس کو دیکھ کے حیران رہ جاتے ہیں کہ یہ کون سی اتنی بڑی چیز ہمارے درمیان یا ہماری لینڈ پہ آ گئی ہے. دا مینر ان وچ سیورل لیڈرز آر یوزڈ بائی دا للیپوٹینس ٹو گلیور سائڈ ان آرڈر ٹو پرووائڈ فوڈ ٹو ہم از ایون مور امیوزنگ. وہ جو ہوتے ہیں نا پھر وہ کہتے ہیں کہ ہماری لینڈ پہ جو ہے ایک دوسری لینڈ کا جو ہے ایک آدمی آیا ہے، تو وہ اس کو جو ہے نا اس مہمان نوازی اس کی کرتے ہیں، اس کو کھانا انہوں نے پرووائڈ کرنا ہوتا ہے نا. تو لیڈرز کہتے ہیں سیڑھی کو، تو وہ اس کے ساتھ جو ہے نا سیڑھی لگا کے جو ہے اس کو اس تک کھانا پہنچاتے ہیں. کہ یعنی ان کا سائز جو ہے اتنا چھوٹا ہوتا ہے. اور گلیور جو ہے نا وہ ایک عام آدمی ہوتا ہے جیسے کہ انسان ہوتے ہیں. ہی از گیون دا نیم مین ماؤنٹین. پھر وہ اس کو نام دے دیتے ہیں مین ماؤنٹین کا، یعنی انسان کا، انسانی پہاڑ. دا وے گلیور کریپلس دا فلیٹ آف بلیفسکو بائی ہز ہینڈز از آلسو انکریبڈ. یہ کٹ کر دیں، اس لائن کو کٹ کریں گے. گلیور سے لے کے ایکسائٹنگ تک. Similarly, the customs of Lilliputians, their dancing on the tightrope, conflict between big Indians and little Indians, and between high heel and low heel are also a great source of amusement to us. اب جو للی پوٹینس ہیں نا ان کے کسٹمز جو ہیں عجیب قسم کے ہیں، اور وہ جو ہے نا رسی کے اوپر جو ہے انہوں نے ڈانس کرنا ہوتا ہے، اور ان کے درمیان جو ہے نا بگ انڈینز اور لٹل انڈینس کے درمیان میں کنفلکٹ چل رہا ہے. اور اس کے علاوہ ہائی ہیل اور لو کے ہیل کے درمیان ان کی جو ہے لڑائی جھگڑے ہیں. یعنی اس طرح کی فضول قسم کی چیزیں جو ہے نا اس لینڈ پہ اس کو دیکھنے کو ملتی ہیں. The story touches the height of adventure when Gulliver reached the land of Brobdingnag, inhabited by monstrous-looking giants who are travel times the height of Gulliver. اب جو ہے وہ دوسرے سفر میں جو ہے وہ ایک جگہ پہ جاتا ہے، اس کا نام ہے برابڈنگنیگ. یہ اسپیلنگ اچھے سے یاد کر لینی ہے. برابڈنگنیگ جگہ پہ جب وہ پہنچ جاتا ہے تو وہاں پہ جا کے دیکھتا ہے کہ جو وہاں کے لوگ ہیں نا وہ ایک عام انسان سے 12 گنا زیادہ جو ہیں لمبے ہیں، بڑے ہیں جسامت میں. Here again Gulliver becomes an object of curiosity for the opposite reason. یہاں پہ بھی وہ لوگ جو ہیں اس کو بہت حیران کن نظروں سے دیکھتے ہیں، حیران رہ جاتے ہیں، کیونکہ لیکن ان کا یہاں پہ جو ہے وہ الٹ ہوتا ہے اس سے. کہ یعنی وہاں ان کے لوگ جب وہ للی پوٹ گیا تھا نا تو وہ سب لوگوں میں بہت بڑا لگ رہا تھا، لیکن جب یہاں پہ آتا ہے نا وہ برابڈنگ میں آتا ہے تو وہ ان کی نسبت بہت زیادہ چھوٹا لگ رہا ہوتا ہے، وہ ان کے آگے بونا لگ رہا ہوتا ہے. The animals, insect, trees, food, vegetables are multi times larger than in England. یعنی انگلینڈ میں جو یا ہماری لینڈ میں جو ٹریز کا، ویجیٹیبلس کا، انسیکٹس کا سائز ہوتا ہے نا وہ وہاں پہ پھر وہاں کے انسانوں کے حساب سے ہی ہونا تھا نا، تو اس لیے وہ چیزیں بھی جو ہیں کافی زیادہ بڑے سائز میں ہوتی ہیں وہاں پہ. A rat is of the size of big dog in England. یعنی وہاں کا جو چوہا ہے نا وہ انگلینڈ کے ڈاگ کے سائز کا ہے. Gulliver tells us. بس یہ کوٹیشن آپ نے نہیں کرنی، اس کو کٹ کر دیں. Gulliver confirms a lot of confronts کا مطلب ہوتا ہے فیسز، سامنا کرنا. A lot of
ہیزرڈس اس کا مطلب ہوتا ہے ڈیفیکلٹیز. آپ ڈیفیکلٹ سچویشنز لکھ لیں. A lot of difficult situations in broadening Nang which keep the interest of young reader active. یعنی پھر وہاں پہ جو اسے کیا مشکلات پیش آتی ہیں, وہ وہاں سے کیسے نکلتا ہے, یہ ساری چیزیں جو ہے نا وہ ریڈرس کو بہت زیادہ امپریس کرتی ہیں. آگے دا وائج آف لپوٹا, اب وہ تھرڈ وائج کی اس کی بات کرتے ہیں. تھرڈ وائج میں وہ جاتا ہے لپوٹا اینڈ لگاڈو. دو جگہیں ہیں وہاں پہ ایک ہی لینڈ کی. دا وائج آف لپوٹا لگاڈو اینڈ ادر آئی لینڈ از آلسو فل آف انٹرسٹنگ اینڈ مسٹیریس انسیڈنٹس. In Laputa, the flying island, every eatable thing, the mutton, the beef, the pudding are given geometrical shapes or the shapes of musical instruments. یعنی جب وہ لپوٹا جاتا ہے نا, وہاں پہ جا کے کیا دیکھتا ہے, انہوں نے ہر چیز کو, وہ چاہے کھانے پینے کی ہے استعمال کی ہے, مٹن ہے یا بیف ہے, یا اس کو نا انہوں نے جیومیٹریکل شیپس دی ہوئے. جیومیٹریکل شیپس کون سی ہوتی ہیں؟ اسکیئر ہو گیا, وہ اسے کیا اسے کہتے ہیں, ٹرائی اینگل ہو گئی, یا پھر جو کیا اسکیئر وہ ٹرائی اینگل اینڈ سرکل, اس طرح کی جو جیومیٹریکل شیپس ہوتی ہیں نا, وہ انہوں نے شیپس دی ہوتی ہیں. جیسے ہم کباب بنا لیتے ہیں, کباب کی ہم شیپس نہیں ڈفرینٹ دے لیتے, انہوں نے ہر چیز کو جو ہے نا جیومیٹریکل شیپس کو دی ہوئی ہیں. دا میڈنر ان وچ فلیپ, یہ لائن کٹ کر دیں, ویری فنی تک آپ نے یہ لائن نہیں کرنی. آگے دیکھیے دا ایکسپیریمنٹس وچ آر ان پروگرس ایٹ دا اکیڈمی آف پروجیکٹرز ان لگاڈو. پھر لگاڈو کی بات کرتے ہیں, وہاں پہ نا وہ ایک اکیڈمی میں جاتا ہے جہاں پہ سائنس پروجیکٹس چل رہے ہوتے ہیں. سائنس کے نام پہ جو ہے نا وہاں پہ عجیب ہی مذاق ہوتا ہے. اور سیریز آف ریڈیکولس سچویشن آن وچ وی امیوز الاٹ. یعنی جب وہاں پہ وہاں کی صورتحال دیکھتے ہیں نا, وہ بھی ہمیں بہت امیوزنگ لگتی ہے, ہمیں بہت ہنسی آتی ہے. گلیورز انٹرویوز ود دا گھوسٹ آف اینڈ اسپرٹ آف دا گریٹ ڈیڈ اور آلسو سورس آف گریٹ انٹرسٹ. اب جو ہے نا وہ وہاں کے لوگوں سے جب ملتے ہیں نا, وہ تو ان سے جو ہے نا وہ بہت دلچسپی سے جو ان سے بات کرتا ہے, ان کا انٹرویو لیتا ہے. ان دا فورتھ وائج, اب چوتھے سفر کی بات کرتے ہیں. ابھی جو ہم اسٹوری کا جو ہے نا ون لیول, یعنی جو اپیرنٹ لیول ہے نا, اس کی بات کر رہے ہیں. ابھی ہم نے اس کے ڈیپر لیول پہ کیا میننگ ہے اس کی بات بعد میں کرنی ہے. اب فورتھ وائج پہ ہم آ گئے. ان دا فورتھ وائج گلیورز ایڈونچر ٹچز دا ایپاکس. ایپاکس کا مطلب ہوتا ہے ٹاپ. وین وی سی ڈیٹ ان دا لینڈ آف ہائنمس, یہ ورڈ ہے ہائنمس, اس کے اسپیلنگ بھی اچھے سے یاد کر لینی ہے. ہارسز آر دا ماسٹر اینڈ یاہوز ہیومن بینگز ان ریسیمبلنس. اب جو ہے نا جب وہ جاتا ہے نا ہائنمس کی لینڈ پہ, وہاں پہ جا کے دیکھتا ہے کہ وہاں کے جو رولر ہے نا وہ گھوڑے ہیں. انہوں نے یعنی گھوڑے جو ہیں ان کو حکمران بنایا ہوا ہے, اور ان کے پاس جو ہے نا ایکسٹرا انٹلیکچوئل پاورز ہیں, ان کے پاس ایکسٹرا انڈرسٹینڈنگ ہے, وزڈم ہے گھوڑوں کے پاس, اور وہ وہاں پہ حکومت کر رہے ہیں. اور اس کے علاوہ وہاں پہ اس کو یاہوز سے ملاقات ہوتی ہے, اور یاہوز جو ہوتے ہیں نا وہ دیکھنے میں انسانوں کی طرح ہوتے ہیں, یعنی ملتے جلتے ہوتے ہیں لیکن انسان نہیں ہوتے. دا ہارسز کین ٹاک ٹو ون اندر اینڈ کین ایون ٹیچ دیئر لینگویج ٹو ہیومن بینگس. اب جو وہاں کے گھوڑے ہیں نا وہ اتنے سمجھدار ہیں کہ وہ آپس میں بات چیت بھی کر سکتے ہیں, اور لوگوں کو یعنی انسانوں کو اپنی لینگویج بھی سکھا سکتے ہیں. دا ہائنمز ہارسز ہیو اے ونڈرفل آرگنائزیشن اینڈ اے پرفیکٹ سسٹم بائی وچ دے گورن دیم سیلف. یعنی ان کے ایک بہت اچھا گورنمنٹ کا سسٹم بنایا ہوا ان گھوڑوں نے, اور بہت اچھے سے نا اپنے نظام کو وہ چلا رہے ہیں. سو آن دا اپیرنٹ لیول آل دا فور وائجز contain the situation and incidents full of adventures in a very funny and interesting manner, and one can hardly reckon that these funny episodes of Gulliver Adventures can bear a very little and poignant style on the follies and absurdities of mankind. پہلے تو ہم نے بات کی تھی نا پیرنٹ لیول کی. اب جب ہم اس کے وہ جو ہے نا انر لیول پہ جاتے ہیں, تو وہاں پہ یہ آپ کو اسٹائل دیکھنے کو ملتا ہے کہ کس طرح کے جو لوگ ہیں نا انہوں نے اپنی پاورز کو, اپنی طاقتوں کو جو ہے کس طرح سے ضائع کیا ہے. لوگ کتنے عجیب قسم کے وہاں پہ جو ہے نا چیزیں اس کو دیکھنے کو ملتی ہیں. سب پہ جو ہے نا جوناتھن سوئفٹ جو ہے اسٹائل کر رہا ہے. اب ایک اور بات یاد رکھ لیں, اب یہاں سے جو ہے نا اس پیراگراف سے آپ کا اسٹائل والا کوشچن بھی شروع ہو جاتا ہے. مطلب اگر آپ کو جو ہے گلیور ٹریول ایز این الیگری آتا ہے نا, پھر تو آپ اس پورے کوشچن کو لکھیں گے, اور اگر آپ کو جسٹ اسٹائل والا کوشچن آتا ہے نا, پھر آپ یہاں سے اس کوشچن کو اسٹارٹ لیں گے, تو یہی آپ کا جو ہے اسٹائل والا کوشچن بن جائے گا. آگے دیکھیے. Actually, in the first voyage, Swift attacks the political institution and politicians of his time. یعنی فرسٹ وائج میں جو ہے نا وہ اصل میں سوئفٹ جو ہے وہاں کے پولیٹیکل انسٹیٹیوشن اور پولیٹیشینس پہ جو ہے اسٹائر کرنا چاہ رہا ہے, ان پہ طنز کر رہا ہے. فلم نیپ ڈانسنگ آن دا ٹائٹ روپ, یعنی وہ رسی کو ٹائٹ کر کے نا اس کے اوپر ڈانس کرتے ہیں. تو یہ کسی چیز کو سمبلائز کر رہا ہے. کس کو کر رہا ہے؟ سمبلائزز سر رابرٹ والپول, پرائم منسٹر آف انگلینڈ. اسکل ان پارلیمنٹری ٹیکٹس اینڈ پولیٹیکل انٹریگس. یعنی وہ ایک آدمی ہیں سر رابرٹ والپول, وہ پرائم منسٹر ہے انگلینڈ کا. اس نے جو تھا نا, یعنی جسے کہتے ہیں نا اپنی سازشوں سے, اپنی پولیٹیکل انٹریگس کے ساتھ جو تھا نا دوسروں کو اسی طرح سے نچایا. تو یہ اس چیز کو جو ہے نا سمبلائز کرے, یعنی اپنی انگلیوں پہ جسے نچانا کہتے ہیں نا,
ان کا جو ڈانس ہے نا ٹائٹ روپ پہ اس چیز کو سمبلائز کرتا ہے. دا فریز آف ون دا کنگ کوشن ریفرز ٹو دا ون کنگز جارج مسٹریس ہو ہیلپ ٹو ریسٹور والپول آفٹر ہز فال ان 1717. پھر اس میں ایک فریز یعنی اس کی ٹیکسٹ اگر پڑھے نا اس میں ایک یوز ہوئی ہے ون آف دا کنگس کوشنز. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہاں کی جو ایک کنگ کی تو مسٹریس تھی نا جارج کی مسٹریس تھی, اس نے جو تھا اسی یہ جو سر والپول کی ہم نے بات کی ہے اس کو بچانے کی کوشش کی تھی 1717 میں. دا 3 فائن سلک تھریڈز اوارڈیڈ ٹو دا ونرز آف یہ پیراگراف آپ نے نہیں کرنا, اس کو کٹ کر دیں. نیکسٹ آ جائیں, نیکسٹ پیج پہ ہے دا سوئفٹ ریڈیکیولز دا تھیولوجیکل ڈسپیوٹس دا ڈفرنس بٹوین ہائی ہیل اینڈ لو ہیل ہائی لائٹ دا کنفلکٹ بن وگ اینڈ ٹوری دا ٹو پولیٹیکل پارٹیز ان انگلینڈ. وگ اینڈ ٹوری جو ہے نا وہاں کی دو پارٹیز کے نام ہیں. یعنی اصل میں جب وہ یہ بات کر رہے ہیں نا کہ ان کے درمیان جو وہاں کے لیلی پوٹ کے لوگوں کے درمیان جو جھگڑے ہیں, جو کنفلکٹ ہیں ہائی ہیل کو لے کے یا لو ہیل کو لے کے, تو وہ جو ہے نا اصل میں سمبولائز کرتے ہیں وگ اینڈ ٹوری, جو دو قومیں ہیں انگلینڈ کی جو ایک دوسرے کی مکمل طور پہ جو ہے نا دشمن ہے, ان کی آپس میں بالکل بھی نہیں بنتی, ان کو سمبولائز کرنا چاہ رہا ہے. اب بات کرتے ہیں سیکنڈ وائج میں کیا اسٹائل یوز ہوا ہے. ان دا سیکنڈ وائج ٹو بروبڈنگ نینگ سوئفٹ اسٹائلز آن دا کورسنیس اینڈ اگلینیس آف ہیومن باڈی. اس میں جو ہے ہیومن باڈی کو بہت زیادہ بدصورت, بہت زیادہ بڑا کر کے جو ہے وہ دیو کی شکل میں جو ہے نا پیش کیا گیا ہے. گلیورز ہیئر از این آبجیکٹ آف کیوریسٹی ڈیو ٹو ہز مائکرو سائز. اب گلیور جو ہے وہ یہاں پہ ان کے لیے تجسس کا باعث بن جاتا ہے, حیران کن چیز بن جاتا ہے, کیونکہ اس کا سائز ان کی نسبت تو بہت چھوٹا ہوتا ہے. گلیور گیوز این اکاؤنٹ آف دا کنگ ٹو دا کنگ آف رابڈنگ نینگ آف لائف ان ہز اون کنٹری. پھر جو وہ ہے نا اس کا انٹرویو ہوتا ہے وہاں کے نا برابڈنگ نینگ کے کنگ کے ساتھ, بادشاہ کے ساتھ, تو وہ اس کو نا اپنی کنٹری کے بارے میں ساری انفارمیشن دیتا ہے. دا ٹریڈ, دا وارز, دا کنفلکٹس ان ریلیجن اینڈ دا رفٹ بٹوین دا پولیٹیکل پارٹی. رفٹ بھی کنفلکٹ کو ہی کہتے ہیں, یعنی وہ ساری چیزیں جو ہے نا اپنی کنٹری کے اس کے بارے میں اس کو بتاتا ہے, وہ اپنے جنگوں کے بارے میں, اپنے ریلیجن کے بارے میں, اپنی پولیٹیکل پارٹیز کے بارے میں سارا کچھ وہاں کے جو بادشاہ ہیں نا اسے ڈسکس کرتا ہے. دا کنگ ماکس اینڈ آبزروز ہاؤ کنٹمپٹیبل ان ہیومن گرینڈیور وچ از بینگ. یہ لائن کٹ کرنی ہے آپ نے, دا کنگ سے لے کر انسیکٹ ایز گلیور تک کٹ کر دیں. دا کنگ ریمارکس دیٹ دا ہسٹری آف گلیورز کنٹری سیمس ٹو ہم ٹو بی اونلی اے سیریز آف کنسپائریز ریبیلینز مرڈر ریولیوشن اینڈ بینشمنٹ. اب جو کنگ جو ہے نا وہ وہاں کا وہ اس کے بارے میں ریمارکس دیتا ہے کہ گلیور کی کنٹری تو مجھے لگتا ہے کہ کچھ ایسی ہے جہاں پہ صرف سازشیں ہوتی ہیں, قتل ہوتے ہیں, ریولیوشنز ہوتی ہیں, جلا وطن کر دیا جاتا ہے لوگوں کو, یعنی بہت بری جو ہے نا اس کی نظر میں وہ کنٹری لگتی ہے اس کو, اس کی گلیور کی باتیں سننے کے بعد. دا کنگ کنڈیمز دا فاٹل یوز آف گن پاؤڈر اینڈ بکس ریٹن آن دا فیکٹ آف گورننگ. وہ کہتا ہے کہ یہ جو آپ کے ہاں جو ہے گن پاؤڈر یا یہ جو پسٹلز وغیرہ یوز ہوتی ہیں نا وہ اور جو بکس لکھی جاتی ہیں گورننگ کے بارے میں, گورنمنٹ کے بارے میں, یہ سب چیزیں جو ہیں فضول ہیں. دا کنگ ماکس ایٹ دا ہیومن ریس آف وچ گلیور از دا ریپرزینٹیو. جو بادشاہ ہوتا ہے نا وہ مذاق اڑاتا ہے کہ گلیور کے یعنی کس طرح کی قوم سے جو ہے تعلق رکھتا ہے, کس طرح کی نسل سے جو ہے بلانگ کرتا ہے, وہ اس کا مذاق اڑاتا ہے. تو اس کے بعد دیکھیے نیکسٹ, یہ کوٹیشن نہیں کرنی ہے آپ نے, نیکسٹ پہ آ جائیں. ان دا تھرڈ وائج, اب تھرڈ وائج میں کیا اسٹائل ہے. ان دا تھرڈ وائج ٹو ویریس آئی لینڈ دیر از اے اسٹائل آن ہیومن انٹلیکٹ مس یوز آف ہز سیگیسٹی. سیگیسٹی کہتے ہیں وزڈم کو, یعنی وہ وزڈم کا جو ہے تھرڈ وائج میں ہم دیکھتے ہیں نا کہ وہ اپنی ذہانت کا, اپنے تجربات کا, اپنی سائنس کا جو ہے مس یوز کر رہے ہیں آن سائنس, فلاسفی اینڈ میتھمیٹکس. ہیئر تھو سوئفٹ اسٹائل از ناٹ ویری بیٹر یٹ اٹ انویلپس دا فالز اینڈ ابزرٹیز میڈ بائی مین آن دا نیم آف سائنٹیفک پروگریس. یعنی یہاں پہ جو ہے وہ سوئفٹ اسٹارٹ تو کر رہا ہے لیکن اتنا بیٹر نہیں کر رہا, بلکہ وہ صرف یہ بتانا چاہ رہا ہے کہ لوگ کس طرح سے اپنی فالیز اینڈ ابزرٹیز میں, فضول حرکات میں جو ہے سائنس کے سائنٹیفک پروگریس کے نام پہ اپنا ٹائم ضائع کر رہے ہیں, اپنی انرجیز کو ضائع کر رہے ہیں, اپنے ریسورسز کو ضائع کر رہے ہیں. وی آر گریٹلی امیوزڈ ایٹ دا یوز لیس ایکسپیریمنٹس اینڈ ریسرچز ویچ آر گوئنگ آن ایٹ دا اکیڈمی آف پروجیکٹرز ان لگاڈو. یہ اکیڈمی کا نام ہے, اکیڈمی آف پروجیکٹر لگاڈو میں یہ واقعہ ہے. تو وہاں پہ جو ہے نا عجیب ہی قسم کے ایکسپیریمنٹ جو ہے نا وہاں کے سائنٹسٹ کر رہے ہیں, اپنی طرف سے وہ بہت بڑا کارنامہ سر انجام دے رہی ہیں. لیکن کیا کرتے ہیں وہ, سائنس سیمس ٹو بی موو ٹاپسی ٹروی وین ہی, ٹاپسی ٹروی کہتے ہیں الٹ پلٹ کر دینا, یعنی انہوں نے سائنس کو جو ہے الٹ پلٹ کر کے رکھ دیا ہوا ہے. وین دا سائنٹسٹ وانٹ ٹو ایکسٹریکٹ سن بیمس آف آؤٹ آف کوکمبرز. اب جو ہے نا وہ پھلیاں جو ہوتی ہیں نا سن بیمس, ان کو جو ہے وہ کہتے ہیں کہ ہم نا کیوکمبر کے بیج کو زمین میں بوئیں گے اور اس سے جو ہے نا سن بینس کو نکالیں گے. ایسا تو پاسبل نہیں ہے, اگر آپ کے کیوکمبر کے بیج جو ہے, کھیرے کے جو بیج ہیں اگر زمین میں بوئیں گے تو اس سے کھیرے ہی نکلیں گے نا. ایسا تو پاسبل نہیں ہے کہ آپ جو ہے آلو کے بیج بوتے ہیں اور اسے آپ بینگن نکال لیں, ایسا تو نہیں نہ ہو سکتا. جس چیز کو جو بویا جاتا ہے وہی کاٹا جاتا ہے نا. ٹو کنورٹ ہیومن ایگزرشن انٹو اٹس اوریجنل فوڈ. اب وہ کہتے ہیں کہ ہم جو ہے نا
یعنی ڈائریکٹلی جو فوڈ زمین سے نکلے گا نا وہ اس کو اوریجنل فوڈ ہوگا. اب جو ہے سبزیاں جو اگر زمین میں اگتی ہیں تو وہ ہمارے تک پہنچنے کے لیے اس کے کتنے پروسیس ہوتے ہیں. پہلے ان کو زمین سے جو ہے وہ ان کی کٹنگ ہوتی ہے, پھر وہ جو ہے اس کے بعد ان کو واش وغیرہ کر کے کبھی کتنے پروسیس سے ہو کے ہم تک آتی ہیں. پھر ہم اس کو کیا کرتے ہیں, ہم ان کا چھلکا اتارتے ہیں, ان کو واش کرتے ہیں, پھر پکاتے ہیں, پھر جا کے وہ اوریجنل فوڈ کی فارم میں ہمارے اندر جاتی ہیں خوراک کے طور پہ. لیکن وہ کہتے ہیں کہ ہم نے اپنی سائنس کے ذریعے نا اوریجنل فوڈ کو پروڈیوس کرنا ہے. مطلب وہ جو ہے سالن کو اوریجنل فارم میں زمین سے نکالنا چاہتے ہیں. ایسا تو نہیں ہو سکتا. ٹو بلڈ ہاؤسز فرام دا روف ٹو ڈاؤن ورڈ فاؤنڈیشن. اب وہ کیا کرتے ہیں, ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے کہ ہم نے جب گھر بنانا ہوتا ہے تو ہم پہلے اس کی بنیاد رکھتے ہیں, وہ اس کی جو ہے مٹی وغیرہ ڈلواتے ہیں, اس کو لیول پہ لے کے آتے ہیں, پھر اس کی دیواریں کھڑی کرتے ہیں, بنیاد رکھ کے پھر چھت ڈالتے ہیں, پھر سارے کام جو اسٹیپ بائی اسٹیپ چلتے ہیں. یعنی ہم نیچے سے اوپر کی طرف جاتے ہیں, اگر پھر اس کے اوپر والا پورشن ہم نے بنانا ہو تو پھر وہ بناتے ہیں. لیکن یہ کیا کرتے ہیں کہ اپنے گھر جب بنانا شروع کرتے ہیں نا, یہ کہتے ہیں کہ ہم نے اوپر سے نیچے کی طرف لے کے آنا ہے. سب سے پہلے اوپر والی بلڈنگ بنائیں گے, پھر اس سے نیچے والی, پھر اس سے نیچے والی. ایسا تو نہیں ہو سکتا. ٹو obtain silk from cob webs to produce books. اس کے بعد پھر وہ کیا ان کا کیا کنسیپٹ ہے کہ وہ جو جالے سے جو ہے نا سلک حاصل کریں گے. کوب ویب کہتے ہیں جالوں کو, ان سے جو ہے سلک کا کپڑا وہ حاصل کریں گے. اینڈ ٹو پروڈیوس بکس آن ویریس سبجیکٹس بائی یوز آف مشین وداؤٹ ایگزرٹنگ ہیومن برین. اب وہ کہتے ہیں کہ ہم نے مشینس کے یوز کے ذریعے جو ہے نا ہیومن برین کو استعمال کیے بغیر, انسانی دماغ کو استعمال کیے بغیر جو ہے نا کتابیں لکھنی ہیں. کتابیں جو ہیں مشینس صرف پیجز تو پروڈیوس کر سکتی ہیں, لیکن اس میں جو ورڈنگز ہوتی ہے, اس میں جو نالج ہوتا ہے, وہ تو انسانی دماغ ہی نے کا بنایا ہوا ہوتا ہے نا, اسی کو یوز کرنا ہوتا ہے نا. انسانی دماغ کے بغیر کوئی بھی بک نہیں لکھی جا سکتی. تو وہ کہتے ہیں کہ صرف مشین کے یوز سے ہم جو ہے بکس پروڈیوس کریں گے. Swift describes them. Their hands were inclined either to the right or to the left. One of their eyes turned inward and other directly up to the zenith. یہ کوٹیشن آپ نے ایز اٹ از کرنی ہے. آگے دیکھیے. Here Swift mocks at the diverted intellect of scientists, academics, planners and all those who only proceed theories and are practically nil. اب یہ جو ہیں وہ جتنی بھی چیزیں کر رہے ہیں نا, وہ بالکل ان کا پریکٹیکلی کوئی ایگزسٹنس نہیں ہے, کوئی ان کی اہمیت نہیں ہے. صرف وہ اپنے ان کے اکیڈمیز جو ہیں, ان کے پلانر جو ہیں, ہر چیز سب جو ہے نا اپنا ٹائم, اپنی انرجیز کو ویسٹ کرنے میں لگے ہوئے ہیں. سوفٹ آلسو اسٹیرائزز ہسٹورینز اینڈ لٹریری کرٹکس تھرو گلیورز انٹرویوز ود گھوسٹ آف فیمس ڈیڈ. اس کے علاوہ جو اس کا انٹرویو ہوتا ہے نا وہاں کے گھوسٹ کے ساتھ, وہ بھی جو ہے بہت زیادہ فریولس قسم کا ہوتا ہے, فضول قسم کا ہوتا ہے. اب ہم آ جاتے ہیں اپنے فورتھ اینڈ فائنل وائج پہ. اس میں کیا اسٹائل ہوا ہے. ان دا فورتھ وائز ٹو ہائنم دیر از اے شارپ پوائنٹڈ اسٹائل آن ہیومن مورل شارٹ کمنگ. اس میں جو ہے انسانی جو اخلاقی شارٹ کمنگز ہیں نا, اس کے بارے میں اس نے اسٹائل کیا ہے, اور بٹر کیا ہے, بہت کڑوا ہے, وہ بہت غصے میں ہے اس سفر کے بارے میں جب بات کر رہے ہیں. دس وائج کنٹینز دا موسٹ کورسیو اینڈ offensive اسٹائل آن مین کائنڈ. اب جو یہ وائج ہے نا, یہ بہت زیادہ کڑوا بھی ہے, اور اس نے جو ہے انسانیت کو بچانے کے لیے انسانیت کے بارے میں جو بری باتیں اس میں کہی گئی ہیں نا, ان پہ جو ہے اسے غصہ ہے. ہیئر ہارسز آر رولنگ اوور مین. ایسا کیسے ہو سکتا ہے. انسان جو گھوڑے ہیں, جو جانور ہیں, وہ انسان سے سپیریئر تو نہیں نا ہے. انسان جو ہے اشرف المخلوقات ہے, لیکن وہاں پہ کیا کر رہے ہیں جی, گھوڑے جو ہیں وہ انسانوں پہ حکومت کر رہے ہیں. اسے دا ڈسکرپشن آف یاہوز ہو ریپرزینٹ ہیومن بینگز گیون ٹو اس بائی گلیور از پیتھیٹک. یعنی جو وہاں کے یاہوز ہیں وہ ملتے جلتے ہیں انسانوں سے, لیکن جو ہیں وہ بہت زیادہ بدصورت ہیں, اور بہت زیادہ بری جو ہے نا کیا اسے کہتے ہیں, مخلوق ہیں. He says, yet I confess I never saw any sensitive being so detestable on all accounts, and more I came near them, more hateful they grew. یعنی وہ کہتا ہے کہ جب میں وہ یاہوز جو تھے نا, وہ بہت عجیب قسم کے تھے, اور مجھے وہ دیکھنے میں ہی جو تھے نا ان سے نفرت ہو رہی تھی, اس طرح کے وہ تھے. بائی کانٹریسٹ دا ہوئنمز آر نوبل اینڈ بینیولنٹ مین. اب ہوئنمز جو ہے نا وہ دیکھنے میں جو ہے بہت زیادہ نوبل اور جو شریف لوگ ہیں. ہو آر گورنڈ بائی دا ریزن, جو کہ ایک سمجھ بوجھ کے ساتھ جو ہے اپنے نظام کو چلا رہے ہیں. اینڈ ہو لیڈ این آرڈرڈ لائف, اور ایک باضابطہ باصول زندگی کو بسر کر رہے ہیں. سو اٹ واز اے لیدل اٹیک آن دا ہیومن ریس ٹو بی پریزنٹیڈ انفیریئر ٹو ہیومنس ہوئنمس مینٹلی اینڈ مورلی. یعنی اس کا پھر مقصد تو یہ ہوا نا کہ وہ گھوڑے جو ہے وہ انسانوں سے سپیریئر ہو گئے, ان کی مینٹل پاورز, ان کی مورل پاورز ہم سے زیادہ ہیں. ایسا تو نہیں ہو سکتا. انسان سے زیادہ تو گھوڑے کبھی بھی نہیں آگے, گھوڑے آگے نہیں جا سکتے. گلیورز ٹریول Gulliver's tells Master Houyhnhnms of all of the evils and vices that were prevailing in European countries. پھر وہ وہاں کے جو ہے نا
وہاں پہ جا کے بھی وہ ان کے جو کنگ ہوتا ہے نا اس کو بتاتا ہے اپنے علاقے کی، جو اپنے کنٹریز کی، یورپن کنٹریز کی ایولس کے بارے میں، برائیوں کے بارے میں، اپنے کنفلکٹس کے بارے میں. گلیور آلسو ٹیلز اباؤٹ دا نیومرس ڈیڈلی ویپنز اینڈ وارز ان دا ویسٹرن کنٹریز. یہاں کی جنگوں کے بارے میں، ہتھیاروں کے بارے میں بتاتا ہے. وچ آر فاٹ سم ٹائمز ڈیو ٹو ایمبیشنز آف کنگز اینڈ سم ٹائمز ڈیو ٹو کرپشن آف دا منسٹر. یعنی وہ کہتا ہے کہ ہمارے یہاں جو ہے جنگیں لڑی جاتی ہیں، بہت زیادہ ہتھیار استعمال کیے جاتے ہیں. وہ جنگیں کیوں لڑی جاتی ہیں؟ وہ کہتے ہیں بعض اوقات جو کوئی بادشاہ ہوتا ہے نا، اس کو خواہش ہوتی ہے جنگ کی، یا اس کا دل کر رہا ہوتا ہے تو وہ جنگ کروا لیتا ہے. اور سم ٹائم جو ہے منسٹر جو ہوتے ہیں وہ کرپشن کرتے ہیں. وہ ایک کرسی حاصل کرنے کے لیے، ایک پوسٹ حاصل کرنے کے لیے، ایک عہدہ حاصل کرنے کے لیے جنگ ہو جاتی ہے. دین ماسٹر ہائنمز اوپن دا اکاؤنٹ آف دا ہیبٹس آف دا ویز آف لائف آف یاہوز. پھر جو وہاں کا ہائنمز کا جو ماسٹر ہوتا ہے نا، وہ یاہوز کے بارے میں جو ہے ریپریزنٹیشن دیتا ہے، اپنی ہیبٹس کو جو ہے، اپنے اکاؤنٹ کو، اپنی وہاں کے اپنی یعنی جو ان کی یاہوز کی ہیبٹس ہوتی ہیں نا، عادات ہوتی ہیں، ان کا رہن سہن ہوتا ہے، وہ بتاتا ہے. ہی اسپیکس آف دیئر گلٹنی اینڈ دیئر لو فار شائننگ اسٹون. پھر جو ہے وہ ان کے بارے میں جو ہے اپنی ساری جو ڈسکرپشن ہے نا وہ دیتا ہے. ان ہائنمز لائف گلیور ٹریول ایز این ایلیگوری. In Hoynem's life, everything از کیلکولیٹڈ ایز پلاٹوز یوٹوپین لینڈ. یعنی پلاٹو کی جو ہے یہ ایک یوٹوپین لینڈ بن جاتی ہے، ایک آئیڈیل لینڈ بن جاتی ہے. دیٹس وائی گلیورز ریئیکشن ٹو ہائنمز فلز ہم ود مچ ایڈمیریشن فار دیم اینڈ آن دا ادر سائڈ ہی ڈیولپس سو مچ ہیٹرڈ اینڈ ڈسگسٹ فار ہیومن بینگز دیٹ ڈز ناٹ ایون وش ٹو ریٹرن ہز کنٹری. یعنی وہ ہائنم سے، وہاں کے لوگوں سے، وہاں کے جانوروں سے اتنا زیادہ امپریس ہو جاتا ہے کہ اسے جو گھوڑے ہوتے ہیں نا وہ انسانوں سے زیادہ اچھے لگنے لگ جاتے ہیں. وہ جگہ جو ہے اس کی آئیڈیل بن جاتی ہے، قابل تعریف بن جاتی ہے. اس نے جتنے بھی ایڈونچرز کیے ہوتے ہیں، جتنے بھی سفر کیے ہوتے ہیں، سب سے زیادہ اسے جو ہے ہائنمز کی لینڈ پسند آتی ہے. اور وہ وہاں سے کبھی بھی جانا نہیں چاہتا. لیکن پھر بھی کیا ہوتا ہے کہ وہ جو ہوتی ہے نا، وہ ایک نا قانون بناتے ہیں کہ جو یعنی جو یاہوز ہے نا ان کو اپنی لینڈ سے ہم نکال دیتے ہیں کیونکہ وہ اچھی مخلوق نہیں ہے. تو پھر یاہوز، کیونکہ جو گلیور ہوتا ہے وہ ریسیمبل کرتا ہے یاہوز کے ساتھ، یعنی ان سے ملتا جلتا ہے اس کا جو اسٹرکچر ہوتا ہے، اس کی جو باڈی ہوتی ہے فزیکلی، اس کی جو فزیکلی. تو پھر وہ جو ہے نا اس کو جب وہ سارے یاہوز کو نکالتے ہیں نا، اس کے ساتھ پھر وہ ان کو جو ہے نا گلیور کو بھی نکالنا پڑتا ہے. یہ اس وجہ سے جو ہے نا اس کو انسانوں سے جو ہے نفرت ہو جاتی ہے. ایک تو یہ ہوتی ہے کیونکہ اس کے دل میں جو ہے نا زیادہ محبت گھوڑوں کے لیے ہو جاتی ہے. اور دوسرا پھر وہ جب واپس جا رہا ہوتا ہے، اس کو راستے میں جو ہے نا جو شپ کا جو کیپٹن ہوتا ہے اس سے بھی وہ نفرت کرتا ہے. پھر جب اپنے گھر جاتا ہے تو اسے اپنے بیوی بچے بھی اچھے نہیں لگتے، اور وہ اپنے گھر میں جا کے جو ہے نا گھوڑا پال لیتا ہے اور اپنا سارا ٹائم نا اس کے ساتھ ہی اسپینڈ کرتا ہے. اب کنکلوژن پہ آتے ہیں. دس وی کنکلوڈ دیٹ گلیورز ٹریول از اے گریٹ الیجیکل ورک. دا بک از ون آف دا موسٹ اسکیتھنگ کہتے ہیں ہارمفل کو، انڈیمنٹس آف دا ہیومن ریس ان انگلش. انڈیمنٹ کہتے ہیں اسٹیٹمنٹ کر لیں اس کی جگہ پہ آپ، آف دا ہیومن ریس ان انگلش لٹریچر. دا ہول بک از ریٹن ان دا فینسیفل مینر بٹ بینیتھ دا فکشن دیئر لائز اے سیریس پرپز ٹو ویکس دا ورلڈ ریدر دین ڈائیورٹ اٹ. یعنی اصل میں جو ہے یہ اسٹوری جو ہے ٹو لیول ہے. یعنی اپیرنٹلی تو یہ ایک صرف ایڈونچر کے بارے میں تھی نا، لیکن اس کو ادھر دیکھا جائے، اندرونی طور پہ دیکھا جائے تو یہ ایک ہمیں پیغام دینا چاہتی ہے، ایک مورل لیسن دینا چاہتی ہے. ٹو ویکس دا ورلڈ ریدر دین ڈائیورٹ اٹ. یعنی دنیا کو جو ہے بانٹنے سے اچھا ہے کہ اس کی اصلاح کی جائے، اس کو جو ہے کچھ اچھی بات جو ہے وہ سکھائی جائے.